کا ذکر ہے کہ دریا کے کنارے ایک بطخ رکھی تھی. وہ بیچاری اکیلی تھی کیونکہ اس کا نر مر چکا تھا. وہ بیچاری اکثر بیمار رہتی تھی. اسی بیماری میں ایک دن اس کی طبیعت زیادہ بہتر گئی. طبی معائنے کے لیے وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے اس کو بتایا تمہیں ایک ایسی بیماری ہے تم زیادہ وقت تک زندہ نہیں رہ پاؤ گے. بی بطخ کو یہ سن کر بہت گہرا صدمہ پہنچا کیونکہ اس کے پاس ایک انڈا بھی ہے. اس کو فکر ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس انڈے کا کیا ہوگا. اس انڈے سے بچہ نکلنے کے قریب تھا. وہ پریشان تھی کہ اب اس بچے کو کون سنبھالے گا. اسی سوچ میں وہ اپنے جنگل والے دوستوں کے پاس گئی تھی. ان سب کو اپنی امداد سنائی گئی مگر سب نے مدد کرنے سے انکار کر دیا. اس نے اپنے دوستوں کی کافی منت سمجھت کی کہ وہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچے کی نگہداشت اور دیکھ بھال کر لیں مگر کوئی بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہ ہوا. بی بطخ بیچاری نہایت پریشانی کی عالم میں اپنے بھائی مرغے کے پاس چل دی. اس کو امید تھی کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گا. چنانچہ وہ مرغے کے پاس پہنچی اور تمام کہانی سنائی. مرغے نے کہا بی بطخ میں تمہارے بچے کو ضرور رکھوں گا مگر میری بیگم مرغی ہرگز اس بات پر تیار نہیں ہوئی. اس لیے مجھے نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں ایسا نہیں کر پاؤں گا لہذا مجھے معاف کر دینا. بی بطخ نہایت مایوسی کی حالت میں گھر پہنچی تو اچانک اس کے ذہن میں ایک تبدیلی آئی. اس نے اپنا انڈا اٹھا کر مرغی کے انڈوں کے ساتھ رکھ دیا اور خود جا کر ایک درخت کے پاس بیٹھ گیا. اس کی طبیعت بہت بگڑ گئی حتیٰ کہ اس کی موت واقع ہو گئی. جب مرغی کے بچے انڈوں سے نکلے تو ان میں بطخ کا بچہ بھی تھا. مرغ یہ بات جان گیا تھا مگر اس نے یہ بات مرغی کو نہیں بتائی. لیکن مرغی کو پتہ چل گیا تو اس نے خوب ہنگامہ کیا اور بولی بطخ کا بچہ کسی صورت میرے بچوں کے ساتھ نہیں رہے گا. مرغے کے کافی سمجھانے کے باوجود مرغی نہ مانا. اسے بطخ کے بچے سے اتنی نفرت ہوئی کہ اس نے اپنے بچوں کو بطخ کے بچوں سے بات کرنے سے بھی سختی سے منع کر دیا. سب بچوں نے مرغی کی بات مان لی مگر ایک چوزے نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی. وہ چوزا جو کچھ خود کھاتا بطخ کے بچے کو بھی اپنے ساتھ وہی سب کچھ کھلاتا. مرغی نے ایک دن پروگرام بنایا کہ ہم سب دریا کے کنارے جائیں گے. وہاں سے پھر ہم سب واپس آ جائیں گے اور بطخ کے بچے کو اسی بہانے وہیں چھوڑ آئیں گے. اس طرح ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی. چنانچہ وہ سب دریا کے کنارے پہنچے کہ اچانک ایک چوزا دریا میں گر گیا اور ڈوبنے لگا. وہ یہ دیکھ کر مرغی چیخنے چلانے لگے کہ کوئی میرے بچے کو بچاؤ کوئی میرے بچے کو بچاؤ. لیکن کون بچاتا کیونکہ کسی کو تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا. اتنے میں بطخ کا بچہ دریا میں چھلانگ لگا کر تیرتا ہوا چوزے کی طرف پہنچا. کیونکہ اس کو تیرنا آتا تھا اس نے مرغی کے بچے کو اٹھایا اور کنارے پر پہنچا دیا. مرغی نے جب یہ دیکھا تو اس کو اپنے لیے پر سخت ندامت اور شرمندگی محسوس ہوئی. اس نے بطخ کے بچے سے معافی مانگی اور بطخ کے بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے. دیکھا بچوں کس طرح بطخ کے بچے نے چوزے کو بچایا اور کیسے اس کا بھلا ہوا. اسی لیے تو کہتے ہیں کر بھلا ہوگا بھلا.